بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے معرکہ موتا ملاحظہ فرمایا۔ اب فتح مکہ کا واقعہ پیش خدمت ہے۔ اللہ ہماری رہنمائی فرمائے، آمین۔ ماہ شعبان سن 8 ہجری مطابق سن 630 عیسوی میں مکہ کے اندر ایک حادثہ پیش آیا۔ صلح حدیبیہ کے معاہدے میں ایک پوائنٹ یہ تھی کہ جو کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو سکتا ہے، اور جو کوئی قریش کی طرف جانا چاہے جا سکتا ہے۔ لہذا اس دفعہ کے تحت بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے، اور بنو بکر قریش کے ساتھ شامل ہو گئے۔ لیکن چونکہ دونوں قبیلوں میں دور جہالت سے عداوت اور دشمنی چلی آ رہی تھی، اس لیے جب اسلام آیا اور صلح حدیبیہ ہو گئی اور دونوں فریق ایک دوسرے سے مطمئن ہو گئے، تو بنو بکر کی ایک جماعت نے بنو خزاعہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ بنو خزاعہ نے مکہ میں بدیل بن ورقہ خزاعی اور ایک غلام رافع کے گھر میں بھاگ کر پناہ لی۔ ان کے کچھ افراد مارے بھی گئے، اور عمرو بن سالم خزاعی نے وہاں سے نکل کر فوراً مدینہ روانہ ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر فریاد کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ اکرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ عمرو بن سالم نے کچھ اشعار پڑھے، جس کا خلاصہ اس طرح ہے: اے پروردگار، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے عہد و پیمان اور ان کے والد کے قدیم عہد کی دہائی دے رہا ہوں۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی خلاف ورزی کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پختہ پیمان توڑ دیا ہے۔ انہوں نے ہم پر رات میں حملہ کیا اور ہمیں رکوع و سجود کی حالت میں قتل کیا، یعنی ہم مسلمان تھے اور ہمیں قتل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عمرو بن سالم، تیری مدد کی گئی۔ ادھر قریش کو اپنی بدعہدی کا بہت جلد احساس ہو گیا، اور انہوں نے اس تجدید صلح کے لیے اپنے سپہ سالار ابو سفیان کو اپنا نمائندہ بنا کر مدینہ روانہ کیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ قریش اپنی اس عہد شکنی کے بعد کیا کرنے والے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا میں ابو سفیان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عہد کو پھر سے پختہ کرنے اور صلح کی مدت کو بڑھانے کے لیے آ گیا ہے۔ بہرحال ابو سفیان مدینہ پہنچا اور اپنی بیٹی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو انہوں نے بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے کہا: بیٹی، کیا تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا؟ انہوں نے جواب دیا: یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ناپاک مشرک آدمی ہیں۔ ابو سفیان کہنے لگا: خدا کی قسم، میرے بعد تمہیں شر پہنچ گیا ہے۔ پھر ابو سفیان وہاں سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الگ الگ باتیں کرنی چاہییں، مگر کسی نے اس کو کوئی جواب نہ دیا۔ اس کو بڑی مایوسی اور شرمندگی ہوئی۔
آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، تو بنی کنانہ کا سردار ہے، مسجد نبوی میں خود کھڑے ہو کر یہ بآواز بلند اعلان کیوں نہیں کر دیتا کہ میں صلح کی میعاد کو بڑھاتا ہوں اور عہد و اقرار کو مضبوط کیے جاتا ہوں۔ ابو سفیان نے اسی طرح کھڑے ہو کر مسجد میں اعلان کیا اور فوراً مدینہ سے واپس چلا گیا۔ جب وہ مکہ پہنچا تو قریش مکہ نے اس کا خوب مذاق اڑایا اور کہا کہ علی نے تیرے ساتھ مذاق کیا تھا، بھلا معاہدے کہیں اس طرح بھی ہوتے ہیں؟ ابو سفیان کے واپس چلے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مدینہ کی طرف روانگی کا حکم دیا۔ اس وقت تک خفیہ جنگ کی تیاریاں تو تمام صحابہ کر رہے تھے، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ اسلامی لشکر کس طرف اور کس قوم پر یا علاقہ پر حملہ ہوگا۔ طبرانی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد شکنی کی خبر آنے سے 3 روز پہلے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دے دیا تھا کہ آپ کا ساز و سامان تیار کر دیں، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی کہ اے اللہ، جاسوسوں اور مخبروں کو قریش تک پہنچنے سے روک اور پکڑ لیں تاکہ ہم ان کے علاقے میں ان کے سر پر ایک دم پہنچ جائیں۔ ایک روایت کے مطابق ایک صحابی حاطب بن ابی بلقطہ نے قریش کو مسلمانوں کے حملہ آور ہونے کی اطلاع دینے کے لیے ایک خط کسی عورت کے ہاتھ روانہ کیا۔ عورت اپنے سر کی چوٹی میں خط چھپا کر روانہ ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی کے ذریعے حاطب کی اس حرکت کی خبر دے دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب اور زبیر بن عوام کو روانہ کیا کہ فلاں عورت قریش مکہ کے نام ایک خط لیے جا رہی ہے، اس کو گرفتار کر لاؤ۔ انہوں نے روضہ جناح میں پہنچ کر اس کو گرفتار کر لیا۔ اس کا تمام اسباب و سامان دیکھا، خط نہیں ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط خبر ملے، خط ضرور اسی کے پاس ہے۔ چنانچہ انہوں نے عورت کو ڈرایا دھمکایا تو اس نے اپنے جوڑے یعنی سر کے بالوں میں سے خط نکال کر دیا۔ دیکھا تو خط حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا تھا۔ عورت اور خط کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ صحیح بخاری کی روایت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب کو طلب کیا اور پوچھا کہ حاطب یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، چونکہ مکہ میں میرے عزیز و قارب ہیں، اس لیے میں نے چاہا کہ اہل مکہ پر ایک احسان کر دوں اور ان کو اطلاع دے دوں کہ تم پر حملہ ہونے والا ہے، تاکہ اہل مکہ ممنون ہو کر میرے عزیز و قارب کی حفاظت کریں۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حکم دیجئے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، حاطب کی غلطی ہے جو قابل معافی ہے، لہذا حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کی غلطی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی لشکر کے ساتھ مکہ روانہ ہوئے۔ جحفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب ملے۔ وہ مسلمان ہو کر اپنے بال بچوں سمیت ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اہل و عیال کو مدینہ بھجوا دیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے لیا اور سفر جاری رکھا۔
صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم روزے سے تھے، لیکن عفان اور قدید کے درمیان قدید نامی چشمے پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا، اور آپ کے ساتھ صحابہ نے بھی روزہ توڑ دیا اور سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ رات کے ابتدائی اوقات میں مرہ زہران وادی فاطمہ پر پہنچ کر نزول فرمایا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لوگوں نے الگ الگ آگ جلائی، اس طرح 1000 چولہوں میں آگ جلائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہرے پر مقرر فرمایا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے قریش پر ساری خبروں کی رسائی روک دی تھی، اس لیے انہیں حالات کا کچھ علم نہ تھا، البتہ وہ خوف اور اندیشے سے پریشان تھے، اور ابو سفیان باہر جا کر خبروں کا پتہ لگا رہا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بخدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار جا رہا تھا کہ مجھے ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ کی گفتگو سنائی پڑی۔ ابو سفیان کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم میں نے آج رات جیسی آگ اور ایسا لشکر کبھی نہیں دیکھا ہے۔ رات کی تاریکی میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کی آواز پہچان لی اور کہا، یہ لشکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے اور صبح مکہ پر حملہ آور ہوگا۔ ابو سفیان کے ہوش و حواس اڑ گئے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ کر کہا کہ اب کیا تدبیر کریں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم میرے خچر پر سوار ہو جاؤ، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیے چلتا ہوں، وہیں تم کو امان مل سکے گی۔ ابو سفیان بلا تامل خچر پر سوار ہو گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو اپنے پیچھے سوار کیے ہوئے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عباس اسے اپنے ڈیرے پر لے جاؤ، صبح میرے پاس لانا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو رات بھر اپنے پاس رکھا، صبح خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، ابو سفیان تم پر افسوس، کیا اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان ایک جاہ پسند آدمی ہے، اس کو کوئی اعزاز دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اسے امان ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے بھی امان ہے، اور جو شخص خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان دی جائے گی۔ ابو سفیان اپنی یہ عزت افزائی دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ 17 رمضان سن 8 ہجری کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کو مسلح ہو کر مکہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ لشکر اسلام میں الگ الگ قبیلوں کے الگ الگ نشان اور پرچم تھے۔ ابو سفیان نے ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر اسلامی لشکر کا نظارہ کیا اور پھر سب سے پہلے مکہ میں داخل ہو کر اعلان کرایا کہ جو شخص خانہ کعبہ میں یا میرے گھر میں پناہ لے لے گا وہ محفوظ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی خواہش تھی کہ مکہ میں خونریزی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بلا مزاحمت، شوکت و عظمت کے ساتھ داخل ہو کر خانہ کعبہ کی طرف تشریف لے گئے۔ سواری پر ہی 7 بار بیت اللہ کا طواف کیا، وہاں سے سارے بتوں کو باہر پھینکوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی، اس کمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے اور کہتے جاتے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی حق آ گیا اور باطل چلا گیا۔
باطل جانے والی چیز ہے۔ زاد المعاد میں ابن قیم لکھتے ہیں کہ فتح مکہ وہ فتح اعظم ہے جس کے ذریعے اللہ نے اپنے دین کو، اپنے رسول کو، اپنے لشکر کو اور اپنے امانت دار گروہ کو عزت بخشی، اور اپنے شہر کو اور اپنے گھر کو، جسے دنیا والوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا ہے، کفار و مشرکین کے ہاتھوں سے چھٹکارا دلایا۔ اس فتح سے آسمان والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور اس کی وجہ سے لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے، اور روئے زمین کا چہرہ روشنی اور چمک سے جگمگا اٹھا۔ اللہ ہمیں راہ ہدایت اور صراط مستقیم عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحابہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔